فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی مہینوں سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی بہترین کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب کے تقریباً آخری مرحلے کو پہنچنے والے ہیں۔ غالباً آج کے درس کے بعد 2 یا 3 درس صرف باقی ہے، اور انشاءاللہ اس کتاب کی شرح سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام دروس کو ہمیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا تھا، ساتھ میں وضو کے اور تیمم کے بہت سارے احکام و مسائل، اور کن چیزوں سے وضو یا تیمم ٹوٹ سکتا ہے، ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ وضو اور تیمم سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم جس کام کے لیے وضو کیے تھے یا تیمم کیے تھے اس میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی نماز کے اندر۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کے احکام و مسائل کے متعلق آپ کے سامنے چند اہم مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اعمال میں سے یہی وہ عمل ہے جس کے ترک کرنے پر صحابہ اکرام کسی کو کافر سمجھتے تھے۔ کفر کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ انسان کا عقیدہ بگڑ جائے، فاسد ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جن اعمال کے ترک کرنے پر صحابہ اکرام کسی کو کافر سمجھتے تھے، ان میں سے ایک اہم عمل یہ نماز ہے۔ بلکہ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں پایا جس کے ترک کرنے پر کسی کو کافر سمجھتے تھے۔ تو یہ نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد اگر ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم کوئی عمل ہے، عبادت ہے، تو وہی نماز ہے۔ دیگر جو عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر فرض کیا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے بلایا اور اسراء و معراج کرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور یہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے معراج کی رات آپ پر فرض کیا۔
اعمال میں سے یہ عمل ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اسی کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اگر مان لیں کہ پہلا ہی سوال آپ کا غلط ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر دوسرے سوالات بھی آسان نہیں رہنے والے ہیں. تو اس کی اہمیت کے متعلق کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں موجود ہیں. صحابہ اکرام کسی ایسے شخص کو جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، ان کے ہاں تصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے. صرف صحابہ اکرام کی بات نہیں ہے، سلف صالحین کا پورا دور آپ کھنگال ڈالیں، ان کے یہاں آپ کو تصور نہیں ملے گا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز چھوڑنے والا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو. بلکہ جو منافقین ہوتے تھے، دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، صرف زبان سے مسلمانوں کے صف میں شامل ہو جانے کے لیے، اپنے خون کو بچانے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اسلام قبول کر لیتے تھے، بظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ بھی نماز کے لیے مسجد حاضر ہو جاتے تھے، کیونکہ پتا تھا اگر نماز سے غائب رہیں گے فوراً لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. صرف جماعت سے دور رہنے کی بنا پر اس زمانے میں کسی کے بارے میں نفاق کا شبہ ہو جاتا، کہیں یہ منافق تو نہیں، اس لیے جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا. اور کوئی نماز چھوڑ دے اسے بھی مسلمان تصور کیا جائے، یہ تصور موجود نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محراب رسول کے اندر شہید کیا گیا، خنجر مار دیا گیا، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز مکمل نہیں کرا سکے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. صحابہ اکرام ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور ان کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر حرکت نہیں کر رہے ہیں. بعد روایت کے اندر ملتا ہے کسی نے کہا کہ نماز کا تذکرہ کرے، اگر کچھ بھی ہوش ہو تو فوراً حرکت کریں گے، کہ ابھی ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز فجر کی باقی ہے، نماز کی حالت میں ہی خنجر مار دیا گیا تھا. تو جیسے ہی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں فوراً جسم میں جان لوٹ آتی ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ کہا کہ ہاں نماز ادا کر لی ہے. پھر پانی منگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں. اسی حالت میں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں جسم سے، اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی کچھ آرام کر لیں، بعد میں جب افاقہ ہوگا تب نماز پڑھیں گے، نہیں. مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوسری رات فجر کی نماز کے وقت میں گھر گیا اور اس حالت میں ہے کہ اسی خون جسم سے نکل جانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی 2-3 دن کے بعد. کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے انہیں جگانے کے لیے گیا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت ان کی زبان سے جو لفظ نکلا، نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حالت میں بھی نماز ضرور ادا کروں گا، کیونکہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کو یاد کریں. جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل کر مسجد آ سکیں، صحابہ اکرام کے کندھوں کا سہارا لیتے ہیں، اور حدیث کے اندر لفظ ہے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّاهُ، اور آپ کے دونوں پیر زمین سے گھسٹ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی گھر میں نماز ادا کرنا گوارا نہیں ہے، مسجد جانا ہے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی. تو یہ ہے نماز کی ایک مسلمان کی زندگی میں اہمیت. اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور نماز بھی چھوڑنے والا ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو. اس نماز کے لیے صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کی تربیت میں کافی محنت کی ہے. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح بالکل نماز پڑھنے کی کوشش کرو. بہت سارے علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کیا تھا اسے کتابی شکل میں لکھا ہے، جمع کیا ہے. ان میں سے اگر
کہا جائے سب سے اہم کتاب جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ۔ اسی طرح اردو میں ایک کتاب ہے القول المقبول فی صلاۃ الرسول، یہ کتاب بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر بھی تھوڑی موٹی کتاب ہے، ضخیم ہے، اس میں بھی نماز کے احکام و مسائل کو دلائل کی روشنی میں بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدروس المہمہ لعامۃ الامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی، شیخ نے بھی نماز کے مسئلے کو یہاں پر اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم ابھی پڑھیں گے جو نماز کے متعلق شیخ نے بیان کیا ہے، اور نماز کے ان مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں شروط الصلاۃ وہی 9، کہ نماز کی کل 9 شرطیں ہیں، نماز کی کل 9 شرطیں ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ الاسلام، العقل والتمییز ورفع الحدث وازالۃ النجاسہ وستر العورہ ودخول الوقت واستقبال القبلہ والنیہ۔ یہ کل 9 شروط ہیں نماز کے۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ ایک بندہ بھی نماز کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے اندر بھی داخل نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر نہیں کہا ہے اس نے، اس سے پہلے ہی ان 9 چیزوں کا ہونا ایک نمازی کے اندر ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اگر نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو شرط کہتے ہیں۔ جب شرط مفقود ہو جائے تو مشروط بھی مفقود، تو ان 9 میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر نمازی کے اندر نہ پائی جائے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اسلام کا ہونا۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نہ رکھے، کلمہ شہادت کا اقرار ہی نہ کرے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ روئے گڑ گڑائے نماز پڑھے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہے کہ پہلے وہ اسلام قبول کرے، کلمہ شہادت کا اقرار کرے، تب اس کی نماز قبول ہوگی، یہ شرط ہے۔ دوسری شرط ہے عقل کا پایا جانا۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کے عالم میں نماز پڑھے، یا سو رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب امام نے اللہ اکبر کہا، کب السلام علیکم کہا، سو رہا تھا وہ، اسے کچھ پتہ نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ جاگ رہا ہو، وہ ہوش و حواس میں ہو، پتہ چلے کہ کس رکن کو ابھی میں ادا کر رہا ہوں، کون سی دعا پڑھ رہا ہوں۔ اگر نیند کا غلبہ حد سے زیادہ ہو، کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ کب رکوع میں گیا، کب سجدے میں گیا، کب تشہد میں تھا، کس رکعت میں ہوں ابھی، اسے کچھ علم نہیں ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسے علم ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہوش و حواس میں ہو۔ اگر کسی بھی سبب سے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یا نیند کی وجہ سے ہو، یا ڈاکٹر بسا اوقات کسی مریض کے علاج کے لیے اسے کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش کرتے ہیں، بے ہوشی کی وجہ سے ہو، کسی بھی سبب سے اگر عقل نہ رہے، ہوش و حواس نہ رہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تمیز کر سکے۔ تمیز کی ضرورت 2 لوگوں کے حق میں ہے۔ پہلا ہے کوئی چھوٹا بچہ جو سن تمیز کو پہنچ چکا ہو۔ اگر کوئی بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ سن تمیز کو نہ پہنچا ہو، اسے پتہ نہیں کہ اسے نماز کہتے ہیں، نماز کے اندر اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں نماز میں جائز نہیں ہے، کھانا پینا، گفتگو کرنا، یہ چیزیں نماز میں جائز نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، ابھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، 3 سال 4 سال کے بچے، اسے کچھ علم نہیں ہے، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جذبہ ہے، یہ تعلیم دینی چاہیے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو جسے ادراک نہ ہو، یا پھر کوئی پاگل ہو، اسے ادراک نہ ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے،
تو اگر کوئی شخص جنونی کیفیت میں ہو تو اس وجہ سے اسے ادراک نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ ایسا شخص مرفوع القلم ہے، ایسے شخص کا محاسبہ نہیں ہوگا، ایسا شخص شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل ہو چکا ہے، تو ایسا شخص مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ ہاں، پھر عقل لوٹ آئے تو پھر اس وقت سے نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ چوتھی چیز ہے رفع الحدث، یعنی طہارت کا پایا جانا۔ نجاست صغرا اور کبرا، یا حدث اکبر، نجاست نہیں کہیں گے، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے۔ حدث اکبر اور اصغر کی تفصیل وضو کے مسئلے میں گزر چکی ہے، یعنی اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت نہیں لیکن وضو کی ضرورت ہے، اس کا وضو باقی نہیں ہے، تو اسے وضو کرنا پڑے گا۔ تو غسل کی ضرورت ہو یا صرف وضو کی ضرورت ہو، اسے با وضو ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، نماز نہیں ہوگی، گرچہ سنت کے مطابق ہی نماز پڑھے، نماز کے اندر روئے گڑ گڑائے لیکن بلا وضو نماز پڑھ لیا ہے، تو یہ نماز نہیں ہوگی، یہ شرط ہے وضو کا ہونا۔ پانچویں چیز ہے ازالۃ النجاسہ، ازالۃ النجاسہ کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی ناپاکی اگر لگی ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنا، چاہے کپڑے میں ہو، چاہے جسم میں ہو، چاہے اس زمین میں ہو جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہے، وہ جگہ ناپاک ہے یا جسم ناپاک ہے، مثلا جسم کے اندر پیشاب لگا ہوا ہے یا کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے، یا اس زمین میں جہاں پر نماز پڑھنا چاہتا ہے ناپاک ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے ستر العورہ۔ ستر العورہ کا مطلب ستر پوشی کرنا، اپنے شرمگاہ کو چھپانا، اور یہاں پر ستر العورہ سے مراد ہے کہ شریعت کی نظر میں جسم کے جن حصوں کا ڈھانکنا ضروری ہے ان حصوں کو ڈھانپ کر رکھے۔ جیسے اگر کوئی نماز کے علاوہ خارجی اوقات میں جسم کا اوپری حصہ کھلا رکھے تو کوئی حرج نہیں، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اس کندھے کو ڈھانپنا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو، اگر استطاعت نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کپڑے کے مادرزاد ننگا ہو کر نماز پڑھے تبھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، دشمنوں نے چھین لیا ہے، ننگا کر دیا ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا، اس کے لیے جائز ہے، اب اس کے لیے جائز ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی سفر کی حالت میں ہے اور ٹوائلٹ گیا، جیسے ٹرینوں میں صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا اور کپڑا نہ پاک ہو گیا، اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے اور اسے پاک کرنے کے لیے وہاں پانی بھی نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اسی حالت میں نماز پڑھے گا، وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہ کہے کہ گھر میں جا کر 2 دن کی نماز ایک ساتھ پڑھ لوں گا، نہیں، وقت داخل ہو جائے تو اسی وقت اسے اسی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر غسل کی بھی ضرورت ہو تب بھی وہ نیت سے تیمم کرے، یا تیمم کے لیے مٹی مل جائے تو تیمم کر لے، اور اگر تیمم کے لیے مٹی نہ ملے تو نیت سے وضو کرے، تیمم نہیں، نیت سے وضو کرے، اور پھر کیا کرے، وہ یعنی اگر ناپاک ہے، جنبی ہو چکا ہے، تو نیت سے اسے تیمم کرنا پڑے گا، اگر مٹی بھی نہ ملے تو اس طرح وہ پاک ہوگا اور پھر وہ نماز ادا کرے گا۔ لیکن
اسے نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر حد سے زیادہ سختی بھی ہے اور حد سے زیادہ نرمی بھی ہے. سختی اس اعتبار سے کہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر عقل موجود ہے تو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے حد سے زیادہ سختی ہے نماز میں, اور دوسرے اعتبار سے حد سے زیادہ نرمی بھی ہے کہ جو جس طرح پڑھ سکتا ہو استطاعت کے مطابق اسی طرح پڑھے. تمام کے تمام شروط مفقود ہو سکتے ہیں. قبلے کی طرف چہرہ کرنا نہیں کر سکتا, چلو کوئی حرج نہیں, جس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. جسم ناپاک ہے, چلو بغیر طہارت کے ہی نماز پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتا, تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے, چلو یہ بھی معاف ہے, نیت سے وضو کرو اور نماز پڑھ لو. لیکن پڑھنا پڑے گا, چھوڑ نہیں سکتے. جنگ کے میدان میں ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا. تو ایک اعتبار سے حد سے زیادہ سختی ہے اور دوسرے اعتبار سے حد سے زیادہ اس میں نرمی بھی ہے. تو بغیر نماز کے ایک انسان کا یعنی اسلام باقی نہیں رہتا, اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ہو سکے اسے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو ستر عورت یعنی ستر پوشی کرنا ضروری ہے. یہ مردوں کے لیے. خواتین کے لیے جہاں تک بات ہے تو خواتین کے لیے سر کا ڈھانپنا جسے کہتے ہیں ہم اوڑھنی, چاہے کسی دوسرے کپڑے سے ہو یا برقع پہنی ہوئی ہو, تو سر کا ڈھانپنا ضروری ہے. اور ٹخنے کا بھی ڈھانپنا, آخر میں جو جہاں وضو کی جگہ ہے نا, اور جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے ٹخنا جسے کہتے ہیں, اس کا بھی ڈھانپنا ضروری ہے. خواتین کا جو پورا جسم ہے یہ پردے میں شامل ہے, تو پورے جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. خواتین کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ قدرت کی صورت میں اگر استطاعت نہ ہو, کپڑے نہ ہو, ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے کہ جس طرح پڑھ سکتے ہو تب پڑھے. لیکن اگر کپڑے موجود ہیں تو ستر پوشی ضروری ہے. ساتویں شرط ہے دخول الوقت, وقت کا داخل ہونا. یہ انتہائی اہم شرط ہے, اسے غور سے سنیں. وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھے, نماز نہیں ہوگی. جیسے ابھی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنا چاہے, اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیا وقت داخل ہو جانے کے بعد نکل بھی جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مثال کے طور پر ابھی عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے, مغرب کا وقت داخل ہوا تھا, اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا, چل رہا ہے ابھی, عشاء کا وقت بھی ختم ہو گیا, یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا. اب اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ وقت کے داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں, اس بارے میں اجماع ہے. اور وقت دو طرح کے ہیں, وقت دو طرح کے ہیں. ایک وقت ہے جس میں وسعت ہے اور دوسرا وقت ہے جس میں تنگی ہے. جس میں وسعت ہے وہ کل 3 اوقات ہیں اور جس میں تنگی ہے وہ کل 5 اوقات ہیں. تنگی والے اوقات کا پہلے بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ سمجھنا زیادہ آسان ہے. تنگی والے اوقات یہ 5 اوقات ہیں. ظہر کے لیے ایک وقت ہے, عصر کے لیے ایک وقت ہے, مغرب کے لیے ایک وقت ہے, عشاء کے لیے ایک وقت ہے اور فجر کے لیے ایک وقت ہے. یہ 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں جو معروف ہے. ہر نماز کو اس کے اصل وقت میں پڑھنا ضروری ہے. داخل ہوا, وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لے, نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد پڑھے. یہ تنگی کے اوقات ہیں جو کل 5 اوقات ہیں. واضح بالکل. دوسری قسم ہے اوقات کی, وہ ہے جس میں وسعت ہے اور یہ کل 3 اوقات ہیں. جس میں وسعت ہے وہ کل کتنے اوقات ہیں؟ 3 ہیں. ظہر اور عصر کا ایک وقت ہے, مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت ہے اور فجر کا ایک وقت ہے. یعنی اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا, ظہر پڑھنے کے بعد فوراً عصر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. یا مشغول ہے, ظہر کا وقت داخل ہو گیا اور نہیں پڑھ سکا تو اس کے لیے گنجائش ہے پڑھنے کا ابھی بھی اس نماز کو. کب تک؟ عصر کے آخری وقت تک.
اسے مؤخر کر سکتا ہے. کرتے 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 کب تک مؤخر کر سکتا ہے ظہر کو؟ یہاں تک کہ عصر کا وقت نہ نکل جائے. اتنا وقت اس کے پاس رہے کہ ظہر عصر دونوں کو پڑھ سکے. تو ظہر کو مؤخر کر سکتا ہے عصر کے آخری وقت تک, یا عصر کو مقدم کر سکتا ہے ظہر کے فوراً بعد. تو یہ ظہر اور عصر کا ایک وقت ہے. اب عصر کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے ظہر کی نماز عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے. یا مغرب کا وقت داخل ہوا, فوراً عشاء پڑھ سکتا تھا, مغرب بعد نہیں پڑھا, مؤخر کیا یہاں تک کہ عشاء کا وقت بھی ختم ہو چکا, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. کیا اب وقت کے نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے. علماء کے نزدیک اس بارے میں اختلاف ہے. دلائل کی روح سے جو راجح معلوم ہوتا ہے, واللہ اعلم بالصواب, کہ نماز کا وقت متعین ہے, نہ اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے نہ بعد میں پڑھ سکتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ نماز کو ہم نے اس کے وقت پر فرض کیا ہے, نہ وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ وقت کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اگر وسعت والا وقت بھی نکل گیا, یعنی ظہر کا وقت عصر کا وقت دونوں نکل گیا, اور ابھی تک اس نے ظہر عصر نہیں پڑھی, مغرب کا وقت داخل ہو گیا, تو اب اس نماز کو نہیں پڑھ سکتا. اس سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے, اس سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے جب نماز کے مسائل کو ذکر کیا, بلکہ کتاب الطہارہ سے پہلے امام مالک نے کتاب الصلاۃ کو بیان کیا ہے, اور سب سے پہلا باب وقت کے بارے میں ذکر کیا ہے, کیونکہ دوسرے جو شروط ہے نا, وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جائے, سوائے اسلام, تمیز, عقل اور دخول وقت کے. جیسے ستر عورت ہے, وضو ہے, استقبال قبلہ ہے, یہ شروط مفقود ہو سکتے ہیں بس اوقات, لیکن وقت کی شرط جو ہے یہ کسی صورت میں مفقود نہیں ہو سکتی. وقت داخل ہو گیا, اب نماز اس پر واجب ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو وقت کے اندر. یہاں تک کہ اگر کوئی میدان جنگ میں ہو, کیا اس سے بھی زیادہ مشکل وقت کسی پر آ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے میں بہت زیادہ مشغول ہوں فلاں کام میں, تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی مشغولیت کیا میدان جنگ میں ایک مجاہد جو مشغول ہوتا ہے اپنے جان کی حفاظت کے لیے, اس سے زیادہ مشغول ہے یا اس سے کم؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مشغول نہیں ہو سکتا. تو میدان جہاد میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ. لمبی آیت ہے, اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کی آیت نازل کی کہ میدان جنگ میں بھی وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے, وقت سے نکال کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس زمانے میں رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی, صرف دن کو جنگ ہوتی تھی. اس طرح لائٹیں موجود نہیں تھی کہ لائٹ جلا کر جنگ کریں. جیسے ہی دن کی روشنی ختم ہوئی, اب کوئی جنگ نہیں کر سکتا رات کے اندھیرے میں, تو آرام سے رات کو نماز پڑھ سکتے تھے. ظہر اور عصر کی نماز کا ہی وقت پڑے گا بس, تو رات کو پڑھ لیں گے ظہر کی نماز, عصر کی نماز نہیں. حکم آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے وقت کے اندر ہی پڑھنا ہے. صرف دو ایسے عذر ہیں جن عذروں کی بنا پر شریعت نے وقت کے بعد بھی کسی نماز کے پڑھنے کی گنجائش رکھی ہے. وہ کون سے دو عذر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے, نوم اور نسیان, سونا اور بھول جانا, بس یہ دو. عشاء کے بعد سویا, اس کی آنکھ کھل رہی ہے کب؟ فجر کا وقت نکل جانے کے بعد, تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ فوراً جا کے فجر کی نماز پڑھ لے. کوئی شخص مغرب سے پہلے ہی سو گیا اور اس کی آنکھ کھل رہی ہے فجر کے بعد, 2-4 دن سے نہیں سویا تھا, وہ پڑھ سکتا ہے مغرب کو بھی, عشاء کو بھی, فجر کو بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ سویا ہوا تھا, اسے پتہ نہیں چلا. تو اگر کوئی سو گیا ہے اور نماز کا وقت نکل چکا ہے تو اسے پڑھ سکتا ہے. یا بھول گیا ہو, نماز کا وقت داخل ہوا, مشغول تھا اور نکلنے جا رہا ہے, اسے لگ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل چکا, بعد میں اسے لگ رہا ہے میں تو کام ہی مشغول تھا, گیا ہی نہیں, نماز کب پڑھی میں نے؟
تو بھول کی وجہ سے وقت نکل چکا ہے، اسے لگ رہا تھا کہ نماز پڑھ لی ہے، لیکن حقیقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ بندہ پڑھ سکتا ہے، یہ بندہ پڑھ سکتا ہے گرچہ وقت نکل چکا ہو۔ کب پڑھے گا؟ جب یاد آئے فوراً پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کا وقت نکل چکا، 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے تو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وقت فوراً پڑھے گا جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے یا یاد آیا ہے، اسے وقت سے نکال کر نہیں پڑھے گا۔ تو یہ ہے 7ویں شرط کہ وقت داخل ہو جائے، وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا، وقت نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہی موقف ہے علامہ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ کا المحلہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور میرے علم کی حد تک اس سے زیادہ اس مسئلے کو اس تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے نے بیان نہیں کیا ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے بعض اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت گزر جائے اور جان بوجھ کر اس نے وہ نماز نہیں پڑھی، مشغول تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، شادی میں مشغول تھا اور کسی کام میں مشغول تھا، پارٹی چل رہی تھی، نماز کا وقت داخل ہوا، گزر بھی گیا، نہیں پڑھی، کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار بھی اس نماز کو پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، 1000 بار بھی پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ توبہ کرے، آئندہ مستقبل میں زندگی میں کبھی بھی ایسی صورت اللہ نہیں آئے گی، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ ایسا ایک کبیرہ گناہ مجھ سے ہو چکا ہے۔ اگر حقیقت میں توبہ کیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن جان بوجھ کر وقت گزر جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے، چاہے آپ ٹرین میں ہو، بس میں ہو، اسٹیشن میں ہو، رکشے میں ہو، میرے بھائیو وقت گزرنے نہ دیں، وقت کے اندر نماز پڑھیں، جس حالت میں پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، لیکن اپنے اوپر آپ ایک ذہنی طور پر ایک صورت قائم کر لیں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، کوئی مجھ پر اٹیک کرے، موب لنچنگ ہو جائے، بہت سارے لوگ بہت سارے خدشات ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان خدشات کو اپنے ذہن میں جگہ دی تو شیطان کو اور موقع ملے گا اور آپ کو پیچھے ہی کرے گا، لیکن کوشش کریں، اللہ رب العالمین آسان کرنے والا۔ اسی ہفتے کی بات ہے، میں جا رہا تھا داون گیری، کرناٹک کا پروگرام تھا، فجر کا وقت داخل ہوا اور میں ایئرپورٹ میں تھا، وہاں پر پوچھا ٹرمینل 1 میں کوئی پریئر ایریا نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ٹرمینل 2 میں ہے لیکن ٹرمینل 1 میں نہیں ہے، اب کہاں نماز پڑھوں؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کپڑا رکھتا ہوں، نکالا اور لوگوں کے سامنے وہیں بیٹھ کر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا، لوگ دیکھ رہے تھے، اللہ کے فضل سے کسی نے کچھ نہیں کہا، آج تک کبھی کسی بھی بھائی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ الحمدللہ غیر مسلمین بھائی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھیونڈی میں ایک ایسی جگہ میں تھا جو پورا علاقہ غیر مسلموں کا ہے، اور ایک ایسے جگہ میں بارش کے وقت پھنسا ہوا تھا کہ وہ پورا کا پورا ایریا ایسے نوجوانوں کا تھا جو ایک دم تلک لگائے ہوئے تھے سب، اور عصر کا وقت ختم ہونے جا رہا تھا اور بارش اتنی تیز کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں، اب نماز کہاں پڑھوں؟ نماز کا وقت نکل جائے گا، اگر پہنچوں گا بھی نکلوں گا بھی تو عصر کا وقت تو نکل جائے گا۔ بہرحال ہمت کر کے اسی بھائی سے کہا جس کے ہاں کھڑا تھا، اور سب کے سب ایک دم نوجوان، ڈر بھی لگ رہا تھا، بہرحال اس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نماز نہیں پڑھا ہوں، کہ آپ جگہ دیں گے اپنے اس کے اندر، دکان کے اندر؟ تو آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ وہ لوگ دیکھنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نماز کی جگہ نہیں ہے، کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ آپ صرف اجازت دیں، میں جگہ بنا لوں گا کہیں پہ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہیں ان کے سامنے ہی نماز پڑھا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کوشش میں ہے کہ کسی طرح نماز پڑھیں، تو راستے آسان کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کا مسئلہ دوسرے مسائل کی طرح نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ مان لے کہ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی
تو کس حالت میں اللہ سے آپ ملاقات کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں اللہ سے ملاقات کریں اور زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی وفات ہوگی۔ اس لیے نماز کو بالکل بھی کہیں پر ہی نہ کریں، وقت گزرنے سے پہلے پہلے ادا کریں، چاہے جیسے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن کبھی بھی نماز کو وقت نکال کر نہ پڑھیں۔ 8ویں شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا۔ بغیر قبلہ رخ ہوئے اگر کوئی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ٹرین میں ہو، کیا کرے؟ وہاں پر بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پر معاف ہے۔ اب کیسے ہوگا؟ تو اپنی طرف سے کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے آج یہ انٹرنیٹ کی نعمت ہمیں دی ہے، آسانی کے ساتھ آپ وہاں بھی موبائل کے استعمال سے پتہ کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس کے بعد ٹرین جس طرف بھی مڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کریں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی کوشش کے اپنے من سے کہ جس طرف بھی ہو ایک چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر بعد میں پتا چلے کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دہرانی پڑے گی۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ، ان سے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے درس میں ایک سوال ہوا، بیٹھا تھا، کسی نے کہا کہ 6 مہینہ پہلے ایک شہر گیا، رات کو تاخیر سے پہنچا، سب سو چکے تھے، تو ہم نے اس گھر میں جا کر عشاء کی نماز پڑھی، خود سے ہم نے اندازہ لگایا کہ شاید اس طرف قبلہ ہوگا، نماز پڑھ لی اور پھر نکل آئے۔ بعد میں 6 مہینے کے بعد جب اس علاقے میں گئے تو پتا چلا کہ ہم نے جو 6 مہینہ پہلے نماز پڑھی تھی اجتہاد کر کے شاید اس طرف قبلہ ہو، پتا چلا کہ ہم نے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی، قبلہ اس طرف نہیں تھا، کسی دوسری طرف تھا، تو وہ نماز دہرانی پڑے گی یا وہ نماز ہو چکی اب؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ نہیں، اس نماز دہرانی پڑے گی آپ کی۔ اگر آپ نے کوشش کی ہوتی، لوگوں سے پوچھا ہوتا اور اس کے بعد غلط جواب ملتا تو آپ کو دہرانی نہیں پڑتی، لیکن آپ نے کوشش نہیں کی۔ آپ جا بھی سکتے تھے گاؤں کی مسجد میں، علاقے کی مسجد کی طرف دیکھ کر کہ کس طرف قبلہ ہے، یا موبائل کے ذریعے آپ کوشش کر سکتے تھے، کسی سے پوچھ سکتے تھے، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، اپنی طرف سے کسی بھی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی اجتہاد کر کے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو نماز دہرانی پڑے گی، لیکن اگر کسی نے کوشش کی اپنی طرف سے جاننے کی کہ شاید اس طرف قبلہ ہو، اپنی کوشش کے باوجود بھی اگر غلط ہو گیا تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری شرط ہے نیت کا ہونا، بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طرح نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی اس امام کے پیچھے، ان کا نام یہ ہے، قبلہ چہرے کی طرف ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہے، اور جو کہتے ہیں 2-4 منٹ تک، یہ شرعی نیت نہیں ہے، بدعی نیت ہے، یہ بدعاتی نیت ہے۔ یہ نیت کہتے ہیں دل کے محل کو، آپ کس لیے مسجد آئے ہوئے ہیں جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ جس طرح آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، تو کیا زبان سے ادا کرتے ہیں؟ تو اسی طرح جب آپ مسجد آئے ہوئے ہیں تو آپ کے دل کے اندر نیت ہے کہ کس لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دل کے اندر ارادہ ہے کہ کس لیے آپ نے اللہ اکبر کہا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کا فائدہ 2 جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے، ایک عبادتوں کے درمیان تمیز کے لیے، مثلا کوئی شخص فرض 2 پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، اب اس کے درمیان تمیز کیسے ہوگی؟ صرف نیت کے ذریعے ہوگی۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں آیا، اکیلا ہے، تنہا ہے، اب وہ فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر بغیر نیت کے اس نے صرف 2 رکعت پڑھی، کیسے پتا چلے گا کہ اس نے فجر کی سنت پڑھی ہے یا فرض پڑھی ہے؟ یہ نیت کے ذریعے ہی فرق ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ عبادات اور عادات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں نیت کے ذریعے ہی۔ جیسے کسی کے اوپر غسل جنابت واجب ہو، ٹھیک ہے، ناپاک ہو گیا ہے، اب روزانہ غسل کرتا ہے ظہر سے پہلے، عادت کے حساب سے آج بھی گیا، ندی سے غسل کر کے آ گیا، لیکن جس وقت غسل کیا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں ناپاک ہوں، اچھی طریقے سے غسل کیا لیکن بھول چکا تھا کہ میں ناپاک ہوں، آ گیا جب گھر واپس تو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میں تو ناپاک تھا۔
تو اس غسل سے پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی غسل سے پہلے. تو اس نیت سے ہی غسل جنابت اور عام غسل میں فرق کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں نیت کا فائدہ ہے. تو یہ کل 9 شروط ہیں نماز کے. اس کے بعد علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے نماز کے ارکان کا تذکرہ کیا ہے. نماز کے ارکان کا تذکرہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کل 14 ارکان ہیں. ان میں سے کوئی ایک رکن اگر فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. ان میں سے کوئی ایک رکن اگر فوت ہو جائے نماز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ سجدے سہو بھی کرے تب بھی نہیں. اگر کہے کہ میں سجدے سہو کر لوں گا اور نماز کو صحیح کر لوں گا, نہیں, نماز نہیں ہوگی. سجدے سہو کے ذریعے بھی آپ اس خلل کو, اس کمی کو پوری نہیں کر سکتے. یہ 14 اعمال کیا ہے, غور سے سنیں. ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے نا تو نماز آپ کی باطل ہو گئی. پہلی چیز ہے القیام مع القدرہ, یعنی اگر کھڑے ہونے کی قوت ہے, کھڑے ہونے کی قوت ہے, اس کے باوجود کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے, بیٹھ کر یا سو کر نماز پڑھے. کہا جائے کہ کیوں آپ سو کر نماز پڑھ رہے ہیں, پر میری مرضی, تو نماز نہیں ہوگی میری مرضی سے. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی چیز مانے نہیں ہے, تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر مانے ہے کوئی چیز تو بیٹھ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں حسب ضرورت. جیسے ٹرین میں اگر پڑھیں اگر, اور کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو آپ کے لیے, تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کھڑے ہونے کی قدرت اگر ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا. دوسری چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا. نماز کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں نا, تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم. ایک بندہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز میں داخل ہوتا ہے اور سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہوتا ہے, نکلتا ہے. تو تکبیر تحریمہ کہنا یہ رکن ہے. اگر کوئی بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز میں داخل ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تیسری چیز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کے مابین. بعض علماء نے اسے رکن قرار دیا ہے, جیسے کہ شیخ ابن باز نے یہاں پر رکن قرار دیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ صرف امام کے لیے یا تنہا نماز پڑھنے کے لیے ہے. اگر مقتدی بن کر نماز پڑھے تو اسے نہیں پڑھنا ہے. لیکن راجح یہ ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, تنہا نماز پڑھے, امام بن کر نماز پڑھائے یا مقتدی بن کر نماز پڑھے, ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے رکوع کا کرنا. اگر کوئی شخص قیام سے ڈائریکٹ چلا جائے سجدے میں, بھول جائے رکوع کرنا, تو اس رکعت کو دہرانی پڑے گی. اگر رکوع کسی کو نہ ملے تو وہ رکعت نہیں ہوگی اس کی, وہ رکعت دہرانی پڑے گی. اس کے بعد پانچویں چیز ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. رکوع کے بعد ایک دم سیدھا کھڑا ہونا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں گرے, کھڑے ہی نہیں ہوئے سیدھا, تو ایک رکن اس نے چھوڑ دیا ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا نماز کا ایک رکن ہے. اگر کوئی سیدھا کھڑا نہ ہو, اس سے پہلے چلا جائے سجدے میں, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, ایک رکن اس کا فوت ہو گیا. چھٹی چیز ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا. مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ یہ پیشانی ہے, ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے, پیشانی بھی زمین پر ہونی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور ناک زمین پر نہیں ہوتی, اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ناک اوپر ہوتی ہے اور صرف پیشانی ہی زمین پر ہوتی ہے. بعض لوگ ناک کو اس قدر رگڑتے ہیں کہ پیشانی اوپر ہو جاتی ہے. دونوں طریقہ غلط ہے, ناک اور پیشانی دونوں زمین پر ہو. اسی طرح یہ دونوں ہاتھ زمین پر ہو, یہ دونوں گھٹنے زمین پر ہو, اور پیر کی انگلیاں زمین پر ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں گے کہ سجدہ کرتے وقت پیر کو ہوا میں رکھتے ہیں, اوپر اٹھا لیتے ہیں. یہ غلط ہے.
تو سجدہ اس طرح کرنا ضروری ہے. ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رہے, ہاتھ زمین پر رہے, ہتھیلی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پورے ہاتھ کو بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں اس طرح, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. صرف ہتھیلی زمین پر رہے, اور گھٹنا اور پیر کی انگلیاں یہ زمین پر ہونی چاہیے. 7واں رکن ہے سجدے سے سر کا اٹھانا. سجدے میں گئے تھے, اب سجدے سے اٹھانا سر کا, یہ نماز کا ایک رکن ہے. اور 8واں رکن ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. سجدے سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے, بیٹھے ہی نہیں, تو ایک رکن کو اس نے کیا کر دیا, اس نے چوری کر لی. بہت سارے لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے اندر چوری کرتے ہیں. کیسے؟ تمام اعمال کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے, تو یہ نماز میں چوری کرنا ہوا. 9واں رکن ہے نماز کے تمام اعمال میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا. جتنے اعمال ہیں نماز کے, اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ جیسے ایک رکن سے دوسرے رکن منتقل ہوئے, رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے, تو اس قدر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یا رکوع میں جائیں تو اس قدر اطمینان کے ساتھ وہاں رکوع کریں کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے. جلد بازی کی کیفیت یہ جائز نہیں ہے. نماز جلد بازی کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی, اطمینان کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. تو اس طرح اطمینان کے ساتھ تمام اعمال کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ نماز کا ایک رکن ہے. اور 10واں رکن ہے تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا. مطلب اگر کوئی شخص سجدے کے بعد رکوع کرے تو نماز نہیں ہوگی. ترتیب کے ساتھ اسے کرنا پڑے گا. قیام پہلے ہے, اس کے بعد رکوع ہے, اس کے بعد قومہ ہے, اس کے بعد سجدہ ہے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, آخر میں تشہد ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ اسے ادا کرنا ضروری ہے. اگر ترتیب بدل دے نماز نہیں ہوگی. اور 11واں رکن ہے آخری تشہد کا پڑھنا. آخری تشہد, آخری تشہد جو ہے یہ نماز کا رکن ہے. اور پہلا جو تشہد ہے یہ واجب ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی, کتنی بار تشہد کیا؟ 2 بار. تو جو آخری تشہد ہے یہ رکن ہے. اگر یہ فوت ہو جائے تو سجدے سہو کے ذریعے آپ اس کو سدھار نہیں سکتے, نماز آپ کی باطل ہو گئی. لیکن پہلا تشہد اگر فوت ہو جائے تو سجدے سہو کے ذریعے آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں. تو پہلا تشہد یہ واجب ہے, لیکن آخری تشہد یہ رکن ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 1 رکعت کی والی نماز ہے جس میں تشہد ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں, تو وہی تشہد جو آخری رکعت میں کرتے ہیں سلام پھیرنے سے قبل, یہ رکن ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اس تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ رکن ہے. یہ تشہد ایک رکن ہے اور اس تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ رکن ہے. اور 13واں رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد, یہ ایک رکن ہے. اور آخری رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا. بغیر سلام کے اگر کوئی شخص نماز کو توڑ دے جان بوجھ کر تو یہ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. احناف کے یہاں اس سے نماز ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الحیل میں اس موقف پر رد کیا ہے. یہ جائز نہیں ہے, اس طرح سے نماز مکمل نہیں ہوتی. سلام ایک رکن ہے اور اس کے بغیر اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ 14 ارکان ہے, ان میں سے کوئی اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں. سجدہ سہو کے ذریعے بھی آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد مصنف نے 8 نماز کے واجبات کا تذکرہ کیا. نماز کے 8 واجبات کا.
واجبات کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے چھوٹ جائے، تو سجدہ سہو کے ذریعے اپنے نماز کی اصلاح کر سکتا ہے. جیسے آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ ریپیئر کرتے ہیں نا میکینک کے پاس جا کر، تو اسی طرح ریپیئر کر سکتے ہیں، آپ اصلاح کر سکتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. اب نماز آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ 8 چیزیں کیا ہے کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو آپ نماز کی اصلاح سجدہ سہو کے ذریعے کر سکتے ہیں. پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں، جیسے قیام سے رکوع کی حالت میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا آپ نے، رکوع سے اٹھتے وقت آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا، سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہا. تو یہ جتنی تکبیرات ہیں یہ تمام کی تمام تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ کیا ہے؟ واجب ہیں. اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. اگر وہ بھول جائے تو سجدے سہو کے ذریعے آپ اصلاح نہیں کر سکتے. لیکن تکبیر تحریمہ کہا ہے کسی دوسرے تکبیر کو بھول گیا ہو، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو، سب کے لیے حکم ہے، تو پھر اسے سجدے سہو کرنا ضروری ہے. اگر مقتدی ہے اور بھول گیا تو امام اس کے لیے کافی ہے، اسے الگ سے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدے سہو کا جو مسئلہ ہے نا یہ امام کے لیے ہے یا تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے. کوئی مقتدی اگر کسی چیز کو، جو ابھی 8 واجبات ذکر کریں گے ہم، ان میں سے کسی چیز کو بھول جائے مقتدی، تو اس کے لیے الگ سے سجدے سہو نہیں ہے، امام ہی اس کے لیے کافی ہے اور کفایت کر جائیں گے وہ. تو یہ پہلا عمل ہے جو واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسری تکبیرات. دوسرا عمل جو واجب ہے وہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. سمع اللہ لمن حمدہ، یہ امام کے لیے اور کوئی تنہا نماز پڑھے اس کے لیے بالاتفاق واجب ہے. اگر امام ہو کوئی نماز پڑھا رہے لوگوں کی یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بالاتفاق واجب ہے. لیکن اگر کوئی مقتدی بن کر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اسے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے یا صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے، اور راجح یہی معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. جس طرح امام کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد، اسی طرح مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ مقتدی کے لیے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، یہ صرف امام کے لیے نہیں ہے. تیسرا عمل جو کہ واجب ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد کہنا. سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا. اور چوتھا عمل جو واجب ہے وہ ہے رکوع کے اندر جو رکوع کی دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، تو یہ کہنا واجب ہے. پانچواں عمل جو واجب ہے وہ ہے سجدے میں سجدے کی دعاؤں کا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی، اور جو دوسری دعائیں ہیں کسی بھی دعا کا پڑھنا ضروری ہے، خصوصی طور پر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. چھٹا عمل جو واجب ہے وہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا. جی کون سی دعا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ یہی مشہور دعا ہے، ہم نے بچپن سے اسی دعا کو پڑھا، لوگوں سے یہی دعا ہم نے سیکھی ہے اور اسی دعا کو پڑھتے رہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اور بعض روایت میں واجبرنی کا بھی لفظ آیا ہوا ہے. حالانکہ جس سند سے یہ دعا مذکور ہے اس میں ایک پوشیدہ علت ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو حسن یا صحیح کہا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس حدیث کا حسن یا صحیح ہونا بڑا مشکل ہے. شیخ البانی کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے المحرر فی الحدیث کی تخریج کی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پوشیدہ علت پر بحث کی ہے،
اور یہی راج معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی والی جو دعا ہے یہ اللہ عالم ثابت نہیں ہے. جس سند سے مذکور ہے وہ سند ضعیف ہے. اس کے بالمقابل صحیح سند سے جو دعا ثابت ہے وہ ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. صحیح سند سے جو دعا ثابت ہو کیا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی. کم از کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. رب اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ کم از کم کہنا واجب ہے. ساتواں عمل جو واجب ہے وہ ہے پہلا تشہد. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا آخری تشہد کا حکم کیا ہے؟ رکن ہے، لیکن پہلا تشہد واجب ہے. پہلا تشہد چھوٹ جائے سجدے سہو کے ذریعے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. آخری تشہد چھوٹ جائے نماز دہرانی پڑے گی، نہیں ہوگی. اور آٹھواں عمل جو واجب ہے وہ ہے تشہد کے لیے بیٹھنا. الجلوس للتشہد، تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ 8 اعمال ہے. اگر کسی سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو سجدے سہو کے ذریعے اپنی اس نماز کو وہ درست کر سکتا ہے. اس کے بعد علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے تشہد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ دعائیں امید کرتا ہوں کہ سب کو یاد ہوں گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو التحیات کہتے ہیں، اسی کو تشہد بھی کہتے ہیں. تو یہ پڑھنا تشہد کے اندر ضروری ہے. اس کے اندر ایک لفظ پر غور کریں، السلام علیک ایھا النبی. ہر کوئی روزانہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اپنی نماز میں؟ اس کا یہ سلام اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. لیکن جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، بہت سارے بھائی ان کے ہاتھ سلام بھیجتے ہیں کہ اللہ کے رسول تک پہنچا دیجیے گا. بہت سارے بھائی ملتے ہیں وہاں پہ جب تک رہا مدینے میں، کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، لمبی لسٹ لے کر آیا ہوں، باضابطہ نام لکھے ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کا سلام پہنچانا ہے، کب وقت ملے گا؟ تو ان بھائیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ رہیں، سلام پہنچائیں. اللہ رب العالمین نے خاص فرشتے اس عمل کے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں. ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ اللہ کے رسول پر سلام بھیجے، وہ اللہ کے رسول تک سلامت کو پہنچاتے ہیں. کسی انسان کے ہاتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں سے بھی آپ سلام کہیں، سلام وہ پہنچ جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں سے بھی کہیں سلام پہنچ جاتا ہے. تو یہی تشہد کی دعا اس بھائی سے پوچھتا کہ تشہد کی دعا یاد ہے؟ نماز کے اندر نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو اس وقت جو تشہد میں آپ نے سلام بھیجا ہے وہ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سلام اب تک زندگی بھر کا آپ کا پہنچا یا نہیں پہنچا، یا ایسے ہی چلا گیا ہو؟ تو کہتے ہیں اچھا ہم سلام بھیجتے تھے وہاں پر بھی، تو وہاں سے وہ سلام روزانہ بھیج رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم تشہد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. کسی دوسرے کے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام بھیجنے کا طریقہ، یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد مصنف نے درود کا بیان کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد کا. اس کے بعد عذاب قبر اور 4 چیزوں کے فتنوں سے جو ایک مومن بندہ پناہ مانگتا ہے تشہد کے اندر، اس دعا کا تذکرہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. اس دعا کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ہے ثم یتخیر من الدعاء ما شاء ولا سیما المأثور من ذلک. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ ان تمام دعاؤں کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے. وہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لیتخیر من الدعاء ما یشاء. تشہد کی تمام دعائیں آپ نے پڑھ لیں، اس کے بعد جو دعا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اگر ماثورہ دعاؤں میں سے ہو بہتر ہے، لیکن غیر ماثور دعا کر سکتے ہیں. کیا صرف عربی زبان میں کر سکتے ہیں یا دوسری زبان میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ محدث مدینہ ایک بار نہیں کئی بار اس سوال کے جواب میں شیخ سے ہم نے یہی سنا کہ کوئی حرج نہیں، اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دو جگہوں پر، ایک ہے سجدے میں اور دوسری جگہ ہے تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے قبل، جب تمام دعائیں تشہد کی پڑھ لیں اس کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے اور بے شمار سلف صالحین کے آثار سے ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر معصور دعاؤں کو بھی اگر کوئی شخص سجدے میں یا تشہد میں سلام پھرنے سے قبل پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں، اور شریعت زبان کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت دے اور کسی کو محروم رکھے یہ تفریق نہیں کرتی۔ اگر غیر معصور دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کسی کی زبان عربی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے نوکری دے، اور کوئی عربی نہیں جانتا تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ تفریق شریعت نے نہیں کی ہے۔ جس کو جو ضرورت ہے وہ دعا کر سکتا ہے، چاہے اپنی زبان میں کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا باذن اللہ تعالی، آخر میں مصنف نے نماز کی کچھ سنتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سنتوں کو غور سے سنیں۔ ایک ہے دعائے استفتاح، اللہ باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہ کرے، نماز آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ نیکی کے لیے، تو ایک بہت بڑی نیکی سے محرومی ہوگی۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل بھی نہیں ہوگی اور اسے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے ان اعمال کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی چھوڑے جان بوجھ کر، بلکہ صرف اس لیے تاکہ اگر کسی سے کبھی چھوٹ جائے تو اسے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو جان لے، بس اس لیے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا۔ بہت سارے لوگ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مقلد تھے مذہب حنابلہ کے، حنبلی تھے اور مقلد تھے۔ کوئی مقلد ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے ایک استاد تھے، کہا کرتے تھے کہ کسی کو اگر پہچان نہ ہو کہ مقلد ہے یا دلیل کی اتباع کرنے والا ہے تو اس سے جس مذہب کی طرف وہ نسبت کرتا ہے اپنی، پوچھو کہ اس امام سے کیا کسی مسئلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کسی مسئلے میں امام سے تمہاری کوئی مخالفت ہے یا تمام مسائل میں وہ امام کے ساتھ ہو؟ اگر وہ کہے نہیں، بے شمار مسائل ہیں جس میں میں مانتا ہوں کہ ہمارے امام سے غلطی ہوئی ہے، تو جان لو کہ یہ دلیل کی اتباع کرنے والا ہے، تقلید نہیں کر رہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسائل ہیں جن مسائل میں مذہب حنابلہ کی مخالفت کی ہے۔ ایک تھیسس موجود ہے جس میں، اور اس طرح کے کئی تھیسس ہیں، ایک تھیسس میں ایک باحث نے، ایک اسکالر نے صرف ایک باب کے اندر مذہب حنابلہ سے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی مخالفت کو دکھایا ہے کہ صرف ایک باب میں شیخ ابن باز نے مذہب حنابلہ کی کتنے مسائل میں مخالفت کی ہے۔ تو ایک موٹی کتاب تیار انہوں نے کی ہے، 300 سے زائد مسائل کا تذکرہ کیا ہے صرف ایک باب میں۔ شیخ ابن باز نے مذہب حنابلہ کی مخالفت کی ہے۔ اگر مقلد ہوتے، ممکن تھا کسی حنفی سے توقع ہے کہ وہ مذہب حنفی کی مخالفت کرے 300-400 مسائل میں؟ ایک مسئلے میں، 2 مسئلے میں ممکن نہیں ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا جاتا تو کہتے انا حنبلی ما لم یخالف الدلیل، میں اس وقت تک حنبلی ہوں جب تک دلیل کے مخالف نہ ہو۔ اگر کتاب و سنت کے کسی دلیل کے مخالف میں حنابلہ کا مذہب ہے تو میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر مذہب حنبلی کی اقتدا کروں گا؟ یہ ہو نہیں سکتا، کتاب و سنت سب سے اوپر ہے۔ تو دیکھیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جعل کف الید الیمنى علی الیسری فوق الصدر، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ حنابلہ کا مذہب یہ نہیں ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو سنت کہا، یہ نہیں کہا ہے کہ ناپ پر ہاتھ باندھو۔ تو یہ حقیقت میں دلیل اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ اسی طرح رفع یدین کرنا،
رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع کے بعد، اسی طرح دوسری رکعت کے بعد، تشہد کے بعد، اور تکبیر تحریمہ کے وقت، ان 4 جگہوں پر رفع یدین کا کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ سے زیادہ تسبیحات کا پڑھنا، 1 مرتبہ پڑھنا کیا کہا ہم نے؟ واجب ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ ہاتھ ہے نا، یہ زمین سے الگ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر دے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یا اسے سجدے سے نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس نے سنت طریقے کی مخالفت کی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اوپر رکھے۔ اسی طرح 3 اور 4 رکعت والی جو نماز ہے تو آخری تشہد میں تورک کرنا، آخری تشہد میں تورک کرنا مطلب کہ جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر کو یہ پیر کے نیچے سے نکال کر سرین پر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو آخری تشہد میں اس طرح بیٹھنا 3 یا 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں، یہ ایک مسنون عمل ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح آخری تشہد کی دعاؤں کا پڑھنا، تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینا، اس کا صحیح طریقہ 2 ہے۔ عموماً 3 طرح کے اعمال ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اشہدوں میں اٹھاتے ہیں، الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اشہدوں پر اٹھانا، الا اللہ پر گرا دینا، 2 طریقے درست ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک اس طرح آپ اشارہ کیے ہوئے رہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے حرکت دیتے رہیں، شروع سے آخر تک حرکت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں عمل درست ہے۔ حالانکہ بعض علماء نے، کسی نے اس کو درست کہا، اس کو غلط کہا، کسی نے اسے درست کہا، اسے غلط کہا، لیکن دلائل سے یہی راجح معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ یہ دونوں عمل درست ہے، ان دونوں کی گنجائش ہے، یا تو شروع سے آخر تک اشارہ کیے ہوئے رہے یا اس کو حرکت دیتے رہے۔ البتہ اشہدوں پر اٹھانا، الا اللہ پر گرا دینا تو یہ دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کا عمل ہم نے یہی دیکھا گاؤں دیہاتوں میں کہ اسی طرح وہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سری قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری کسی آیت کا ضم کرنا، ملانا، چاہے چھوٹی سورت ہو یا قرآن میں سے کسی حصے کا پڑھنا، تو یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، یا اسے سجدے سے ہوگی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ کل 16 اعمال شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وقت کچھ زیادہ ہی ہو چکا، اور کچھ مسائل نماز کے تعلق سے باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے کچھ اہم مسائل نماز کے تعلق سے آئیں گے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ یہ کل 8 اعمال ہیں جن سے نماز کسی کی باطل ہو سکتی ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، استخاری کی نماز کا طریقہ کیا ہے، مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کسی کو حاجت کی، صلاۃ الحاجہ، اس کا طریقہ کیا ہے، ضرورت پڑی کسی کو پڑھنے کی۔ تو نماز کے بہت سارے اقسام ہیں، اور ہر نماز میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت زیادہ سوال آتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں نماز کے ان باقی مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلی بیان ہوگا، اور اس کے بعد جو آخری درس ہوگا، یا ضرورت پڑے تو اور ایک درس رکھیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 درس میں یہ کتاب ختم ہو جائے۔ اگر ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تیسرا درس بھی لیں گے ہم، ورنہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 درس میں ختم ہو جائے۔ ایک اعلان کرنا چاہوں گا کہ اگلے ہفتے حاضر ہونا میرے لیے مشکل ہوگا، تو 1 ہفتے کا گیپ رہے گا۔ اگلے ہفتے مجھے تقریباً 4-5 دن کے دعوتی دورے پر ممبئی سے باہر جانا ہے، مغربی بنگال،
اور چنئی کے دورے کے لیے مجھے نکلنا ہے، تو میں ممبئی سے باہر رہوں گا، اس لیے میرا حاضر ہونا ممکن نہیں رہے گا. انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں یہ نماز کا جو باقی مسئلہ ہے، نماز کے جو باقی مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کو اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. 2 صورت ہے. پہلے ہم نے کہا کہ جو سنت ہے اگر کوئی بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے. لیکن قصدن اگر کوئی چھوڑے تو اس کی نیت پر ہے کہ کس لیے چھوڑ رہا ہے. وہ اگر وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھا ہے اور ہمارے امام کے مطابق یہ طریقہ درست نہیں ہے، رفع یدین نہ کرنا ہی نماز کا صحیح طریقہ ہے، اور اس کے پاس دلیل ہے، پہنچ چکی ہے کہ اللہ کے رسول کے نماز کا طریقہ رفع یدین والا تھا. اللہ کے رسول کے طریقے پر اپنے امام کے طریقے کو ترجیح دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ اس کے لیے واضح ہو گئی دلیل کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے اور ہمارے امام کا قول اس سے مختلف ہے، اور اپنے امام کے قول کو اللہ کے رسول کے عمل پر ترجیح دے اور قول پر ترجیح دے تو صرف اس کی نماز نہیں، ایمان کا خطرہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص علمی دلیل کی بنا پر کہا یہ مستحب ہے، اگر کبھی چھوڑ دیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی، تو علمی مسئلے کے تحت اس کی نماز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باطل ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، اگر کوئی چھوڑ دے علمی مسئلے کی بنا پر تو نیکی سے محروم رہے گا، بس اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور بھی بہت سارے 16 اعمال کا تذکرہ کیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، جیسے 1 مرتبہ سے زیادہ تسبیحات کا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھنا، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر کوئی 1 مرتبہ صرف پڑھے تو کیا کہیں گے؟ نماز باطل ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ علمی مسئلہ ہے، لیکن پڑھے گا اگر تو نیکی زیادہ ملے گی اسے. اللہ کے رسول لمبی نماز پڑھتے تھے، سجدہ لمبا کرتے تھے، تو جتنا زیادہ وہ لمبا قیام کرے گا، سجدہ کرے گا، اسے اجر زیادہ ملے گا. تو اگر نماز اور اجر کے لیے آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ چھوڑے. اور اگر اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر نماز کا یہی طریقہ ہے، گرچہ اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ ہو، تو صرف اس کی نماز کا مسئلہ نہیں، اس کے ایمان کا خطرہ ہے. جی ایک اہم سوال ہے. مثلا کوئی شخص قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، ٹھیک ہے، بھول گیا رکوع کرنا، دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا تھا، تو اب کیا صرف اس رکعت کو دہرائے گا جس میں ایک رکن چھٹا ہوا ہے، یا مکمل نماز کو دہرائے گا؟ اسے صرف اس رکعت کو دہرانا ہے، مکمل نماز کو دہرانا نہیں ہے، صرف اس رکعت کو دہرائے گا وہ. جی ہاں، وہ سجدہ سہو کرے گا، وہ سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ ایک حدیث ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ. حالانکہ اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، کہ ہر سہو پر 2 سجدے ہیں. ہاں، کوشش کرنا ضروری ہے. کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف آپ ہو جائیں، آپ رکوع نہیں کر سکتے، یہی ہوگا نا، سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھے تو ہیں آپ نا. جیسے مان لیجئے کہ یہ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس طرف قبلہ ہوتا تو مکمل سیٹ میری ہے، میرے لیے بہت آسان ہوتا. اب قبلہ اس طرف ہو گیا، اب سجدے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں رہے گی، تو اسی طرف چہرہ کر کے وہ نماز پڑھے اور سجدہ اشارے سے کرے، لیکن قبلہ رخ ہونا شرط ہے، بغیر قبلہ رخ ہوئے نہیں. ٹھیک ہے، نہیں، وہ پہلے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.